ایمن ظواہر افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ امریکی ڈرون کہاں سے اڑ کر آیا، کس کی فضائی زمین استعمال کی، یہ چند سوال ہیں جن کا سوال جواب طلب ہے، کیونکہ پاکستان اس بات کا صاف انکار کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن پاکستان کی فضا کے استعمال کے بارے میں جواب مبہم اور دھند میں لپٹا ہوتا تھا۔ افغانستان میں جب ایمن الظواہری کو نشانہ بنایا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ ڈرون نے کس ملک کی فضا کو استعمال کیا۔ پاکستان اس معاملے میں بالکل خاموش رہا، چامگوئیاں ہوتی رہی کہ پاکستان کی فضا استعمال ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ دو ممالک اور بھی تھے جن کا نام لیا جاتا رہا ہے کہ ممکن ہے ان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہو۔ وہ ممالک قطر اور تاجکستان تھے، لیکن ان ممالک نے کھل کا انکار کیا کہ افغانستان پر حملہ ہماری فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کیا گیا۔ اس دوران افغانستان بھی پاکستان کی طرح مکمل طور پر خاموش رہا۔ انہوں نے کسی ملک پر الزام نہیں لگایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی، لیکن تنظیم طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے اور افغانستان کے وزیر دفاع ملا ابن آرمی چیف اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ ایمن الظواہری کو نشانہ بنانے والا امریکی ڈرون پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تحقیق کر کے افغانستان حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ ایمن الظواہری جو اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا تھا، اس کو نشانہ بنانے والا ڈرون پاکستان کے راستے اڑتا ہوا افغانستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ ملا یعقوب نے کہا کہ ڈرونز کی پروازیں اب بھی افغانستان کے کئی علاقوں پر جاری ہیں، جو ہماری ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ امریکی ڈرونز کو استعمال کرنے کے لیے کون سا ملک اپنی فضائی حدود فراہم کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان امریکی ڈرونز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے فراہم کر رہے ہی۔ ملا یعقوب نے مزید کہا کہ جہاں تک ہمارے ایئر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کا تعلق ہے تو امریکہ افغانستان سے نکلتے وقت سب کچھ تباہ کر گیا تھا، لیکن ڈرونز کے بارے میں ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ پاکستان کی فضا سے اڑ کر آ رہے ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان اپنی فضائی حدود غیر ملکی استعمال کے لیے بند کرے۔ ناظرین، ملا یعقوب امریکی ڈرونز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہ کر سکے اور فقط اطلاعات کی فراہمی پر ہی انحصار کر سکے۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغانستان کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر موقف اختیار کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی ڈرونز حملوں میں پاکستان کی سرزمین کے استعمال کا الزام قابل تشویش اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کو افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع کی جانب سے امریکی ڈرونز کی کارروائیوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے الزامات پر شدید تشویش ہے۔ اس قسم کے بیانات سفارتی طرز عمل کے منافی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی ثبوت کی غیر موجودگی میں اس قسم کی قیاس آرائیوں پر مبنی الزام تراشیاں انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان کے عہدیداروں نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ڈرون پاکستان سے اڑ کر آ رہے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ الزامات محض اطلاعات پر مبنی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے افغانستان پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے میں افغانستان نے تسلیم کیا تھا کہ افغانستان کسی دہشت گرد کو اپنی سرزمین میں پناہ نہیں دے گا۔ امریکی سیکریٹری خارجہ بلنکن نے افغانستان کے حکمرانوں سے جواب طلبی کی ہے کہ ایمن الظواہری افغانستان کی سرزمین میں کیا کر رہا تھا اور طالبان نے اس کو اپنی سرزمین میں پناہ کیوں دی، جبکہ افغانستان کے طالبان حکمران بھی دوحہ معاہدے کا ہی حوالہ دے رہے ہیں اور امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ معاہدے میں طے ہوا تھا۔ امریکہ افغانستان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ ایمن الظواہری پر حملہ کر کے امریکہ نے دوحہ معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ طالبان نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس خلاف ورزی کا نتیجہ امریکہ کو بھگتنا ہوگا۔ طالبان حکومت نے ایمن الظواہری کے بارے میں کہا کہ وہ طالبان کی حکومت سے پہلے ہی سرزمین افغانستان میں روپوش تھا، اس کو چھپانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہم نے اس کو پناہ دی ہے۔ دوحہ میں ہمارا امریکہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہماری پالیسی میں شامل نہیں ہے۔
लिहाजा हम इमारत इस्लामी अमेरिका को वार्निंग देते हैं कि जिस तरह हम दोहा मुआहदे पर अमल कर रहे हैं वो भी इस मुआहदे की सख्ती से पाबंदी करे और इस्लामी हुकूमत को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन की परवाजें बंद करे। दूसरी सूरत में अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।